بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اب ہم گائیڈ لائن 3.1 کو دیکھتے ہیں۔ گائیڈ لائن 3.1 ایک بیس گائیڈ لائن ہے پلیس آف ٹیکسیشن کی ڈٹرمنیشن کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کچھ گائیڈ لائنس کے بی ٹو بی ٹرانزیکشن کے لیے اور بی ٹو سی کے لیے، یا پھر ایسی ٹرانزیکشنز جو بی ٹو بی اور بی ٹو سی دونوں کو ہو سکتی ہیں، کچھ تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ گائیڈ لائن 3.1 کہتی ہے کہ فار کنزمپشن ٹیکس پرپزز internationally traded services and intangibles should be taxed according to the rules of jurisdiction of consumption۔ تو یہاں پراکسی جو استعمال کی جا رہی ہے پلیس آف ٹیکسیشن کی ڈٹرمنیشن کے لیے گائیڈ لائن 3.1 میں ایز اے جرنل رول وہ کنزمپشن ہے۔ ٹھیک ہے، گائیڈ لائن 3.2 بی ٹو بی سپلائیز کی کا جرنل رول ہے۔ اس کے بعد 3.2 کے بعد دوسری بھی کچھ گائیڈ لائن ہے، لیکن جرنل رول بی ٹو بی سپلائیز میں گائیڈ لائن 3.2 ہے۔ گائیڈ لائن 3.2 کہتی ہے فور دی application of guideline 3.1 for B2B supplies, the jurisdiction in which the customer is located has the taxing rights over internationally traded services or intangibles۔ تو B2B ٹرانزیکشن میں ایز اے جرنل رول پراکسی ہے ہماری کسٹمر کی لوکیشن۔ کسٹمر کی لوکیشن جہاں پر ہے وہاں پر ٹیکسنگ رائٹس اکرو ہوں گے، وہاں پر پلیس آف ٹیکسیشن ہوگی۔ گائیڈ لائن 3.3 کہتی ہے کہ فور دی اپلیکیشن آف گائیڈ لائن 3.2 the identity of the customer is normally determined by reference to business agreement۔ جو کسٹمر کی آئیڈینٹی ہے ایک حوالے سے تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بی ٹو بی کے لیے کچھ تھوڑے سے مختلف رولز ہیں اور بی ٹو سی کے لیے کچھ تھوڑے سے مختلف رولز ہیں، تو پھر اس لیے ضروری ہے کہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے کہ کسٹمر بزنس ہے یا انڈیویجول ہے، اور یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے یہ ہم کر سکیں گے بزنس ایگریمنٹ کو دیکھ کے بٹوین دی سپلائر اینڈ دی کسٹمر۔ اور اس میں پھر موسٹ لائکلی ہمیں جو اس کی پلیس ہے جہاں لوکیٹ کر رہا ہے کسٹمر، جو ہم نے گائیڈ لائن 3.1 میں دیکھا تھا، تو 3.2 میں سوری دیکھا تھا، جو ہماری پراکسی ہے، تو وہ بھی ہمیں بزنس ایگریمنٹ سے کچھ اس کا ہیلپ مل جائے گی۔ بزنس ایگریمنٹ ایک تو فارمل بزنس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے جو ریٹن ہو، لیکن بزنس ایگریمنٹ فارمل سے ہٹ کے کوئی بھی ایسی کورسپونڈنس، کوئی ایسی ڈاکومنٹس جس سے کسٹمر کی آئیڈینٹی اور اس کی لوکیشن کا اندازہ ہو سکے، تو وہ بزنس ایگریمنٹ کا حصہ مانا جاتا ہے اس کیس میں۔ باکس 3.1 بزنس ایگریمنٹ کو کچھ ڈیفائن کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ بزنس ایگریمنٹس consist of the elements that identify the parties to supply and the rights and obligations with respect to that supply. They are generally based on mutual understanding۔ ایک بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اینٹیز جو آپس میں ٹرانزیکشن کر رہی ہیں سپلائر اور کسٹمر، یہ سنگل لوکیشن اینٹیز بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ اینٹیز ملٹیپل لوکیشن اینٹیز بھی ہو سکتی ہیں۔ سنگل لوکیشن اینٹی میں تو کسٹمر کی لوکیشن جہاں پر وہ ہے، چونکہ وہ ایک ہی سنگل لوکیشن ہے، تو دیٹ از فائن۔ تھوڑی سی پھر گائیڈ لائن 3.2 جو جرنل رول ہے اس کی اپلیکیشن ملٹیپل لوکیشن اینٹیز میں نسبتاً تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس اینٹی کی مختلف اسٹیبلشمنٹس مختلف ٹیکس جوریسڈکشنز میں واقع ہوں۔ تو ہم اسی حوالے سے پھر ذرا گائیڈ لائن 3.4 کو دیکھتے ہیں۔ گائیڈ لائن 3.4 کہتی ہے فار دی اپلیکیشن آف گائیڈ لائن 3.2 when the customer has establishments in more than one jurisdiction, the taxing rights accrue to the jurisdiction یا jurisdictions where the establishment یا establishments using the service or intangible is or are located۔ تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہو گیا کہ جو سپلائی پروکیور یا پرچیز کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کسٹمر کی ایک سے زیادہ اسٹیبلشمنٹس اس کو استعمال کر رہی ہوں، اس کو یوز کر رہی ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسٹمر کی ایک سے زیادہ اسٹیبلشمنٹس ہیں، ان میں سے کوئی ایک اس سپلائی کو 100% کنزیوم کر لیتی ہے، استعمال کر لیتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا
کہ ہم کس طرح سے ان رولز کو اپلائی کریں اور جو پلیس آف ٹیکسیشن ہے اس کو ڈٹرمن کریں. بہرحال ہمیں بی ٹو بی ٹرانزیکشن میں 3.2 جو جرنل پرنسپل ہے اسی کو پکڑ کے رکھنا ہے. اسی سے ہمیں آسانی ملے گی، وہی ہماری کی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں پراکسی ہے کسٹمر کی لوکیشن. پھر اس حوالے سے مختلف اپروچز استعمال کی جا سکتی ہیں. تین بڑی اپروچز جو ہیں، پہلی اپروچ کو ڈائریکٹ یوز اپروچ کہا جاتا ہے. یہ فوکس کرتی ہے اس اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو کہ اس سروس کو جو پروکیور کی گئی ہے یا انٹینجیبل جو لیا گیا ہے اس کو استعمال کرتی ہے. دوسری اپروچ ہے ڈائریکٹ ڈلیوری اپروچ. یہ اپروچ فوکس کرتی ہے اس اسٹیبلشمنٹ کو جس کو وہ سروس یا انٹینجیبل جو ہے وہ ڈلیور کی گئی ہے. اور تیسری اپروچ جو ہے وہ ریچارج میتھڈ ہے. یہ بیسیکلی بیس کرتی ہے انٹرنل ریچارج ارینجمنٹس کے اوپر. اینٹی جو ملٹیپل لوکیشن اینٹی ہے اس نے اپنے لیے جو بھی اس نے اپورشنمنٹس کرنے کا ایک انٹرنل ریچارج میکنزم بنایا ہوا ہے اسی کو بیس کرتی ہے. اور عام طور پہ اس طرح کے میکنزمز کاسٹ کارپوریشن ٹیکس یا کاسٹ اکاؤنٹنگ یا مینیجریل اکاؤنٹنگ اس کے حوالے سے یہ ہوتے ہیں. تو اسی کو کہا گیا ہے کہ بس آپ بھی اسی کو بیس بنا کے پلیس آف ٹیکسیشن کو ڈٹرمن کر لیجئے. دیکھیں یہ جو تھوڑی سی کمپلیکیشن ہے ملٹیپل لوکیشن اینٹیز کے حوالے سے، اس میں ایک بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ دیکھیں جو سپلائر ہے اس نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کسٹمر کون ہے اور پھر اس کی لوکیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو جب ملٹیپل لوکیشن اینٹیز ہو جائیں تو بعض اوقات سپلائر کے لیے کافی مشکل ہو سکتی ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. جہاں تک تعلق فرض کریں ڈائریکٹ یوز اپروچ کا ہے تو وہ عام طور پہ اسٹریٹ فارورڈ ہوگی، اور موسٹ لائکلی وہ اس لیے اسٹریٹ فارورڈ ہوگی کہ وہاں پر سپلائر بڑی آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ کسٹمر کی لوکیشن کہاں پر ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے کسٹمر کی لوکیشن کو یا اس کی اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹس کی لوکیشن کو جو استعمال کریں گی سروس کو جو سپلائر دے رہا ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا آسان نہیں ہے، تو پھر ڈائریکٹ یوز کی اپروچ شاید اپروپریٹ نہیں ہوگی. اسی طرح سے ڈائریکٹ ڈلیوری کی اپروچ ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ریچارج میتھڈ کی اپروچ بھی ہے. اس کے ساتھ اگر ہم جو جرنل پرنسپل ہے ہمارا اس کو دیکھیں تو اصل بات یہی ہے کہ جہاں بھی لوکیشن ہے، اگر فرض کریں سنگل لوکیشن اینٹی ہے اس کی تو لوکیشن پتہ ہے، لیکن اگر ملٹیپل لوکیشن اینٹی ہے تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ اس ایم ایل ای کی جو سروس کو یوز کر رہی ہے جہاں وہ لوکیٹڈ ہے وہاں پر ٹیکس کا رائٹ اکرو ہو جائے گا. اور اگر ایک سے زیادہ اسٹیبلشمنٹس استعمال کر رہی ہیں تو پھر ایک سے زیادہ اسٹیبلشمنٹس اگر وہ فرض کریں مختلف جورسڈکشنز میں واقع ہیں اور لوکیٹڈ ہیں تو پھر ہر اس میں وہ ٹیکس کا رائٹ جو ہے پروپورشنیٹلی وہ اکرو ہو جائے گا. اچھا یہاں پہ کچھ باتیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ذرا ان کو پڑھ لینا ضروری ہے. یہ جو 3.49 پیراگراف ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. دی اپلیکیشن آف دی جرنل رول. جرنل رول کیا ہے ہمارا 3.2، اور 3.2 کیا ہے کسٹمر کی لوکیشن. The application of the journal rule will not be affected by the circumstances that the supplier 1 supplies a customer who supplies onward the services or intangibles to a third party, या फिर supplier directly provides the services or intangibles to a third party that is not the customer under the business agreement, या फिर supplier is paid by a third party that is not the customer under the business agreement. یہ کچھ اگزامپلس بھی ہیں، ہم اس کو بھی دیکھیں گے بعد میں، لیکن یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کو ذہن میں رکھنا کہ جرنل رول بہرحال افیکٹ نہیں ہوگا اگر سپلائر سپلائز کر دے ایسے کسٹمر کو جو ان سپلائز کو آگے آنورڈ سپلائی کر دے، یا سپلائر خود ڈائریکٹلی تھرڈ پارٹی کو سروسز دے دے جس کے ساتھ بحال اس کا بزنس ایگریمنٹ میں کسٹمر کا سٹیٹس نہیں ہے اس کا، یا پھر سپلائر کو جو پیمنٹ ہے وہ کسٹمر کے بجائے کسی تھرڈ پارٹی سے آ جائے. اصل میں ایسا ہوتا تب ہے کہ جب ملٹی نیشنل کمپنیز میں ایک سینٹرل پرچیز یا پروکیورمنٹ
ایک اینٹی بنا دی جاتی ہے اور عام طور پہ اکنامک بینیفٹس کے لیے ہوتا ہے، اور پھر وہ دوسری ملٹی جو ہے نیشنل کمپنی کے ساتھ پروکیورمنٹ کا ایگریمنٹ کرتی ہیں، اور عام طور پہ ایسے ایگریمنٹس کو گلوبل ایگریمنٹس جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں، بی ٹو بی ٹرانزیکشن میں جو ٹیکسیشن ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ ریورس چارج میکنزم کے تحت ہوتی ہے، جس میں سپلائر جو ہے اپنی ٹیکس جوریسڈکشن سے ویٹ فری ٹرانزیکشن جو ہے وہ دیتا ہے، اور کسٹمر پھر اپنی جوریسڈکشن کے اندر اس جوریسڈکشن کا جو ٹیکس ریٹ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ایز این آؤٹ پٹ ٹیکس چارج کرتا ہے، اور پھر جو اس کا ایڈمیزیبل ان پٹ ہوتا ہے وہ ایڈمیزیبل ان پٹ ایڈجسٹمنٹ لے لیتا ہے۔ اچھا، جو ہم نے اوپر کچھ چیزیں دیکھی تھیں، ان کی اپلیکیشن جو سپلائر کے اوپر تھی، اگر فرض کریں کسٹمر آن ورڈ سپلائی کر رہا ہے، یا فرض کریں کہ ڈائریکٹ سپلائی کسٹمر کو کی جا رہی ہے، یا پیمنٹ جو ہے وہ تھرڈ پارٹی دے رہی ہے، تو اس کو ہم ذرا اب کسٹمر کے پرسپیکٹو میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ The customer is liable to pay even where, number 8, the customer supplies onward the services or intangibles to a third party, where the services or intangibles are not directly provided to the customer, या फिर the customer does not pay for the supply. یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ ان صورتوں کے ہونے کے باوجود بھی جو جرنل رول ہے وہ اپلائی ہوگا، اور پھر جو کسٹمر ہے وہ کسٹمر جو ہے وہ لائبل ٹو پے ہے۔ دیکھیں، جنرل رول کی اپلیکیشن کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ بی ٹو بی ٹرانزیکشن میں جو سپلائی ہے وہ سپلائر کی جوریسڈکشن سے اس کو فری آف ویٹ نکلنا چاہیے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ ٹیکس ایڈمنسٹریشن یا ٹیکس اتھارٹیز کا رول کیا ہے یہاں پر، تو وہ یہی ہے کہ سپلائر کی جوریسڈکشن کی جو ٹیکس اتھارٹی ہے اس کو پھر اس جنرل رول کو سپورٹ کرنے کے لیے جو سپلائی کائنڈ آف ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس کی جوریسڈکشن سے، اس کے لیے اپنے رولز میں اس کو فری آف ویٹ رکھنا چاہیے، وہ موسٹ لائکلی زیرو ریٹڈ ہوگی۔ جہاں تک تعلق اس ٹیکس ایڈمنسٹریشن کا ہے یا ٹیکس اتھارٹی کا ہے جو کسٹمر کی لوکیشن میں ہے، دیکھیں ہمیں اندازہ ہے کہ بی ٹو بی میں تو جو ٹیکس کلیکٹ ہونا ہے وہ ریورس چارج میکنزم میں ہونا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کسٹمر خود ہی جو ٹیکس اس کی جوریسڈکشن کا بنتا ہے وہ چارج کرے گا، جو بھی ریٹ ہے اس جوریسڈکشن کا وہ اپلائی کرتے ہوئے آؤٹ پٹ ٹیکس، اور پھر ان پٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ لے لے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکس ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اویئرنیس جو ہے اس پروسیس کی ساری وہ پہنچائے اپنے ٹیکس پیئرس کو۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض کیسز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جتنا آؤٹ پٹ ہے اتنا ہی ان پٹ ہو جائے اور پھر نیٹ افیکٹ زیرو ہو۔ ایسا اگر ہوتا ہے تو بعض کیسز کے اندر ٹیکس ایڈمنسٹریشن جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ ریورس چارج کا میکنزم، یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی کاسٹ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کی بڑھ جاتی ہے، تو لہٰذا آپ اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن بعض کیسز میں ٹیکس ایڈمنسٹریشن کہتی ہیں کہ نہیں، آپ ریورس چارج کے تھرو اپنی ریٹرن کے اندر اس کو ڈکلیئر کیجیے۔ تو یہاں ضروری ہے کہ جو بھی آپشن جو ہے ٹیکس ایڈمنسٹریشن اپنے ٹیکس پیئرس کو دے رہی ہے اس کے متعلق بڑی کلیئر ہو، اور پھر جو اس کے ٹیکس پیئرس ہیں ان کو آگاہ بھی کرے اچھے طریقے سے اس کے حوالے سے۔ اچھا، ہم ذرا جو ملٹیپل لوکیشن اینٹیز ہیں اس کے حوالے سے ہم نے کچھ بات کی تھی، اس میں کچھ تھوڑی سی چیز اور بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر 3 قسم کی اپروچز ہو سکتی ہیں، ڈائریکٹ یوز کی، ڈائریکٹ ڈلیوری کی، اور ریچارج میتھڈ کی۔ اب اس میں کچھ تھوڑی سی بات جو سمجھنے والی ہے وہ اس کی اپلیکیشن کی ہے۔ جو اپلیکیشن ہے اس کے اندر 2 اسٹیپ اپروچ ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے تاکہ ذرا کلیئرٹی آ جائے اس کے اندر کہ 2 اسٹیپ اپروچ کیا ہے۔ 2 اسٹیپ اپروچ یہ ہے، اسٹیپ 1 جو ہے، the first step follows the business agreement between the external supplier and the MLE, multiple location entity. The taxing rights over the supply to the MLE are allocated to the jurisdiction of the customer establishment that represents the MLE in the business agreement with the supplier. یہاں یہ دیکھیں، یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ اگر کوئی ایم این سی ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے، یا ایم ایل ای جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر،
تو اس کی بے شمار اسٹیبلشمنٹس ہیں اور ان کے لیے فرض کریں کوئی سروس پروکیور کی جا رہی ہے تو سب علیحدہ علیحدہ تو نہیں کر رہی ہوں گی وہ اپنے سپلائر کے ساتھ بات چیت، کوئی ایک ان میں سے ریپرزینٹ کر رہی ہوگی کمپنی ایم ایل ای کو. تو وہ جو کمپنی ریپرزینٹ کر رہی ہے، وہ جو اسٹیبلشمنٹ ریپرزینٹ کر رہی ہے، اس کا بڑا یہاں اہم رول ہے. تو لہٰذا وہ اہم رول ٹیکسنگ رائٹ کے حوالے سے ہے. تو ٹیکسنگ رائٹ کس طرح سے اور کہاں ہوگا؟ دی ٹیکسنگ رائٹ اوور دا سپلائی ٹو دی ایم ایل ای آر ایلوکیٹڈ ٹو دا jurisdiction آف دا کسٹمر اسٹیبلشمنٹ دیٹ represents the MLE in the business agreement with the supplier. یہ step 1 ہے. step 2 دیکھتے ہیں. The second step is required when مطلب یہ ممکن ہے کہ اس کی ضرورت نہ ہو. When the service or intangible is used wholly or partially by one or more other establishment than the establishment that has represented the MLE and that follows the internal recharge arrangements. کہنے کا مقصد یہ ہے اس میں کہ اگر ایک ایم ایل ای نے جس ایک اسٹیبلش نے جس نے ایم ایل ای کو ریپرزینٹ کیا تھا، اگر اسی نے وہ سروسز استعمال کر لی ہیں دیٹس اٹ. لیکن اگر وہ سروسز اس کے علاوہ دوسری اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹس نے بھی استعمال کی ہیں تو پھر سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ لیا جائے گا. اور سیکنڈ سٹیپ پھر یہ ہے کہ سیکنڈ سٹیپ فالو کرے گا انٹرنل ریچارج ارینجمنٹس کو. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، ہم کچھ ایگزامپلس دیکھیں گے وہاں پہ اس کو ہم ذرا اور تفصیل سے بھی دیکھیں گے.